الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي سيدنا جد الحسن والحسين. زینت مسند محفل معزز و محترم سناخان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی یہ پرمقام ماہانہ شریف انعقاد پذیر ہے. یہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حضور کے غلام جلوہ گر ہیں. کثیر تعداد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سامعین زیادہ ہیں، بندے کام کے ہوں تو چار ہی بہت ہوتے ہیں. بیدل نے کہا تھا آسمان سجدہ کنند بحر زمین کے درے کو، کہتا ہے کہ آسمان اس خطے کو سجدہ کرتا ہے. یک دو کس یک دو لس بخدا و نشینم، کہ جہاں پر دو بندے بیٹھے ہوں دو لفظ بولے جائیں لیکن ان میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو. آسمان اس کو رہی عرض کو سجدہ کرتا ہے. اولیاء سلطان ابو سعید ابو خیر یہ داتا علی حلویری کے استاد تھے. لکھتے ہیں کہ یک لہذا چراغے اور روحا قطع نظر جمال حیو سفن عظیم شہد یک انگشت مقام پکشم از لذت اگر مست نگر دی تفکن. لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کیوں سوز اور ساز پر کیوں مرتے ہیں؟ یہ سر کیا ہے؟ حضور سیدی و مرشدی حضور تاجدار گولڑا حضرت پیر بہر علی شاہ سے پوچھا گیا کہ یہ سر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات سر پر ہی تو چل رہی ہے. ہم خود بھی سر والے ہیں، سر والوں سے ہمارا تعلق ہے، تو بے سروں سے ہماری نہ بنی ہے نہ بنے. فرمایا کہ یک لہذا چراغے آرزوہا افکن، ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے کہ جتنے تجھے حسین روشن چراغ نظر آ رہے ہیں افکن ان کو پھونک مار کے بجھا دو. یک لہذا چراغے آرزوہا افکن، کہ جتنے تجھے خواہشات کے چراغ ہیں. خواہش امیر غریب ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خواہشات عمراء کی بھی اور غرباء کی بھی برابر ہوتی ہے. ہماری بھی خواہش ہے ہمارے پاس بھی بنگلے ہوں، جائیداد ہو، کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس میں جائیداد ہو، یہ خواہش ہماری بھی ہے. امیر غریب ہونا یہ الگ بات ہے، خواہشات انسان کی برابر ہوتی ہے. تو حافظ سلطان اولیاء نے کیا کہا ابو سعید ابو خیر نے کہ ایک مرتبہ خواہشات کے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دے. قطع نظر جمال ہر یوسف کن، اور جتنے تجھے یہ حسین چہرے نظر آتے ہیں ان سے نظر ہٹا لے. کیا کر عظیم شہر یک انگشت مقام پکشم. تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں سرور کیوں آتا ہے؟ میں ایک ربائی ڈاکٹر صاحب اپنی لکھی ہوئی اردو کا ایک اچھا سا طالب علم ہوں، اور میرا جو سلسلہ ہے نسبت ہے بیعت ہے وہ حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی سے ہے. میں ربائی پیش کرتا ہوں، ارباب مفہوم اس کو سمجھیں گے. میں نے کہا کہ نخرہ بھی ان کا ہے، ناز بھی ان کے، نخرہ بھی ان کا ہے، ناز بھی ان کے ہیں، نغمہ بھی ان کا ہے، ساز بھی ان کے ہے. میری تو بخاری کیا جرت ہے خدا شاہد، انداز بھی ان کا ہے، الفاظ بھی ان کے. اپنی کوئی بات نہیں ہے، انداز بھی ان کا ہے،
الفاظ بھی ان کے ہیں. تو کیا کہا سلطان اولیاء نے کہ عزیز شہد ہے انگشت مقام تو قسم از لذت اگر مست نگر دی تحکم. کہا کہ یہ جو میری انگلی پر شہد لگا ہوا ہے یہ جو حضور کے میخانے سے ملا ہے, میخانہ کے عشق سے ملا ہے, جس سے انبیاء و اولیاء پی کر نکلتے ہیں, میخانہ ہے مستاں سے لب سی کر نکلتے ہیں. جو ظاہر ہے وہ زندہ لوٹتے ہیں, حاضری دے کر جو عاشق ہے وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں. نصیر اپنی بھی نسبت ہے اسی کوچے سے وابستہ کہ جس کوچے کے بے زر وقت کے بوزر نکلتے ہیں. یہ وہ محفلہ ہے. تو کیا کہا سنیے گا, کہا کہ از لذت اگر مست نگر دی تحکم, وہ شہد جو مجھے حضور کے در سے ملا ہے, وہ غذا جو مجھے گھٹی میں ملی ہے, ہر حال میں تعظیم کرو آل ابا کی, گھٹی میں محبت ہے شہ ارض گھٹی میں ملتا ہے. تو کیا ہوا, وہ میں تیرے گلے میں لگاتا ہوں. اگر اس کی لذت تجھے نہ ملی تو کہا کہ اور اس کی لذت سے پھر تو دیوانہ باز ہو کر تیرے عشق نچائیاں کرتی تھی جا. وہ کیفیت تیری نہ بنی تو کہا تسکن, تو پھر میرے منہ پر تھوکنا. یہ بات حضرت حسان کہتے ہیں مائل مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت بمقالتی محمد. کی نعت پڑھنا یہ بڑا کمال ہے, جس کو حضور اپنا منبر پیش کر دے. حسان بن ثابت کو کوئی چھوٹا مقام نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کی نعت کیا ہے, آپ نے فرمایا قرآن سب سے بڑی حضور کی نعت ہے. سمجھ گئی سورہ فاتحہ, میں اس کی برکت میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سب سے بڑی نعت, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پاک پتن شریف میں حضرت پیر مہر شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے سالانہ اس مبارک میں حضرت بابا فرید کے اس مبارک میں وہاں پر ایک نعرہ لگ رہا تھا, حق فرید یا فرید. کیسا سنیے گا, بڑی مزے کی بات ہے. حق فرید یا فرید کا نعرہ لگ رہا تھا. تو وہاں پر کچھ معترض تھے اور حضرت قبلہ عالم کی جو شخصیت تھی وہ غیر متنازع شخصیات میں آتے ہیں. حضرت پیر مہر شاہ تمام مقاصد سے ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پیر مہر شاہ صاحب تو کچھ لوگ آپ کے پاس سوال لے کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایک بڑی علمی شخصیت ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے آپ کا بڑا مقام ہے. یہ دیکھیں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں حق فرید یا فرید کا, آپ انہیں سمجھائیں کیا یہ جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ کام دیے ہیں, اگر اللہ تمہارے دل اور دماغ کے طریقے کھول دے تو تو اس وقت سن, اس وقت یہ مخلوق صرف حق فرید یا فرید کا نعرہ نہیں لگا رہی بلکہ اس وقت تو میرا رب بھی حق فرید یا فرید کا نعرہ لگا رہا. اس نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا,
فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ساری زندگی حضرت بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا۔ آج دنیا سے جانے کے بعد ساری زندگی قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کائنات باقی ہے آپ کا ذکر باقی ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ میں اپنی ایک ربائی اور اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ زوجہ ہے علی کی حسنین کی مالک، زوجہ ہے علی کی حسنین کی مالک، ہے قاسم جنت دارین کی مالک۔ زوجہ ہے علی کی حسنین کی مالک، زوجہ ہے علی کی حسنین کی مالک، ہے قاسم جنت دارین کی مالک۔ اپنا تو عقیدہ ہے بخاری بخدا، بیٹی ہے محمد کی کونین۔